ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد۔ گھر چھوڑنا، مسافری کی زندگی اختیار کرنا، در در پھرنا، یہ انسانی طبیعت پر سب سے بڑی ناگواری ہے۔ ایک مثال ہے، جو چین کھارے وہ بلخ نہ بخارے۔ کھارے گھر، جو چین گھر میں ہے وہ نہ بلخ میں ہے نہ وہ بخارا میں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدو لڑکی سے شادی کی، بہت حسین و جمیل تھی۔ صحرا سے اس کو چنا اور شام جیسے سرسبز ملک میں، دمشق جیسے خوبصورت شہر میں اور شاہی محل میں اس کو رکھا۔ وہ وہاں اداس رہتی تھی۔ ایک دفعہ آئے تو وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے اپنے صحرا کو یاد کر کے شعر پڑھ رہی تھی کہ اسے ابھی تک وہ صحرا نہیں بھولا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے طلاق دے دی اور اسے واپس وطن بھیج دیا۔ وہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا جو یزید بنا بعد میں۔ پھر اس نے بیٹے کو معاویہ کے پاس بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ سب جوان ہیں، ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، کچھ شادی شدہ بھی ہیں۔ سال کا سفر، بڑے مجاہدے کا سفر، چلہ بھی کوئی کم نہیں ہے، مجاہدے کا سفر۔ طبائع پر چھٹیوں میں کہیں اور جانا ناگواری ہے۔ اور میرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حفت الجنت بالمکارہ۔ ہر وہ ناگواری، بھائی آگے ہو کے بیٹھو، بے وقوف ہو، دیوار سے ٹیک لگاتا ہوں، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، الگ ہے۔ ہر ناگواری جو اللہ کی نسبت پر آتی ہے وہ جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ ہر ناگواری، اگر تم اس کو اللہ کی نسبت کے ساتھ برداشت کر رہے ہو تو تمہارا ہر قدم تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ سفر ناگواری کا ہے، اور یہ سفر 1.25 لاکھ انبیاء کے اتباع میں ہے۔ پہلے تمہاری شکل تھی طلب علم کی، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اب تمہاری شکل ہے داعی کی، یہ اس سے بھی عظیم نسبت ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء دعوت دینے کے لیے اپنے گھر سے اوروں تک جاتے تھے۔ امام شافعی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، ما فی المقام لذی لب وذی عقل من راحت فدع الاوطان واغتربی۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذیذ العیش فی النصب۔ اگرچہ گھروں میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن امام شافعی فرما رہے ہیں یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ ساری زندگی گھر بیٹھے گزار دو۔ میرے تائے کا بیٹا تھا محمد رئیس، جس کے نام پر ہمارے گاؤں کا نام رکھا گیا رئیس آباد۔ وہ اتنا قلیل السفر تھا کہ وہ 62 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ 62 سال میں شاید اس نے 62 دن کہیں باہر گزارے ہوں۔ 62 سال میں ٹوٹل 62 دن کہیں باہر گزارے ہوں۔ ساری زندگی گھر گزار، ساری زندگی۔ جب وہ مرا تو یوں لگا جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ جب اس کی میت کو ہم نے اٹھایا تو میں بھی اٹھا رہا تھا، تو میرے ساتھ اس کا بیٹا، بھتیجا میرا عامر، ایک ہی بیٹا ہے، تو وہ بڑے درد سے کہنے لگا، ابا تو تا کدی کوئی رات باہر نہیں گزاری، اج کتھے جاندہ پہ۔ ایسے درد بھرے الفاظ تھے کہ میرا کلیجہ کٹ گیا، اور پہلے ہی گھر میں زندگی نہیں گزری، پر گھر سے اور دل اچاٹ ہو گیا کہ میاں رئیس اقبال کو 62 برس کا گھر میں رہنا کام نہ آیا،
جب وہ گیا تو ایسے چلا گیا کہ جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، جب جدائی آتی ہے تو پہلے یوں لگتا ہے جیسے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ كنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، یہ تو کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ متمم کے اشعار بڑے رلا دینے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا تو ہر وقت اپنے بھائی کے مرثیے پڑھتا رہتا ہے، کبھی میرے بھائی کا مرثیہ بھی پڑھتا، زید بن خطاب جو موتا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو متمم کہنے لگے اگر میرا بھائی تیرے بھائی کی طرح مرتا تو میں کبھی ایک لفظ بھی اس پر نہ کہتا جس شان سے تیرا بھائی مرا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ میرے بھائی کی تعریف میں وہاں تک پہنچا ہے کہ آج تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ تو وہ مالک بن نویرہ غلط فہمی میں قتل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دافعوا اسراکم، سردی تھی بہت زیادہ، سردی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے فرمایا اپنے قیدیوں کو گرم کرو، گرم کرو۔ تو یہ کنایہ قتل کا بھی تھا، یہ کنایہ قتل کا بھی تھا کہ اس سے مراد قتل بھی لیا جاتا تھا۔ تو جو جہاں جہاں وہ قید پڑے تھے سب کو انہوں نے قتل کر دیا، اس میں مالک بھی قتل ہو گئے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بڑے سیخ پا ہوئے تھے، کہا خالد کو قتل کرو اس کے بدلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ابو خالد کی سائڈ لیتے تھے، رجل تأول فاخفا۔ تو اس پر متمم بن نویرہ نے جیسے خنسا نے مرثیے پڑھ پڑھ عرب میں آگ لگا تھی، یذکرنی طلوع الشمس صخرا وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسِ۔ تو متمم نے بھی ایسے ہی آگ لگا دی۔ تو اس کا یہ شعر ہے مالک کی یاد میں، كُنَّا كَنَدْمَانَيْ جُذَيْمَةَ حِقْبَةً من الدہر حتی قیل لن یتصدع، ایسے کٹھے گزرے جیسے جزیمہ، یہ حیرہ کا بادشاہ گزرا ہے عرب، تو اس کے دو وزیر تھے، لمبا عرصہ رہے، تو ایک مسل بن گئی ندمان جزیمہ۔ لیکن فلما تفرقنا، جب موت نے جدائی ڈالی تو یوں لگا لم نبت لیلتا معا، کبھی ایک رات بھی ایک چھت تلے نہ سوئے تھے۔ تو اگرچہ گھروں کی کشش ہے، وطن کی کشش ہے، گھوڑے کو کہیں چھوڑ دو وہ خود بخود اپنے تھان پہ پہنچ جاتا ہے، حالانکہ جانور ہے۔ کتے کو کہیں چھوڑ کے آؤ وہ سونگتا سونگتا اپنے ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے، تو آپ تو انسان ہو، بشر ہو۔ ان جذبات کی قربانی پر اللہ تمہیں ملتا ہے۔ احساسات و جذبات کی قربانی یہ اللہ کو پا لینے والی چیز، اس کے صلے میں تمہیں اللہ ملتا ہے۔ تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کرو تو اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزا بہ زیادہ صحیح ہے، اجزی بہ کی بجائے اجزا بہ زیادہ صحیح ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور صرف تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی پیاس کو برداشت کیا، تو جب وہ گھر کی جدائیاں، ماں باپ کی جدائیاں، اہل و عیال کی جدائیاں، اور شادی شدہ نوجوان اپنے بیوی بچوں کی جدائیوں کو جب وہ برداشت کرتے ہیں تو اس پر کتنا میرا اللہ انہیں اپنا قرب نصیب فرمانے والا ہے۔ تو اپنی اس ناگواری پر جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے وہ اس ناگواری کو آسان کر دے۔ لوگ دنیا کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ اس پر جو کچھ ملتا ہے وہ انہیں آسان کر دیتا ہے۔ وہ ناگواریاں آسان ہوتے ہیں یا وہ پیسے کی شکل میں اس کا صلہ دیکھتے ہیں۔ تمہیں اس ناگواری کے صلے میں اللہ مل جائے، اللہ مل جائے تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ جو موسیٰ اسماعیل علیہ السلام سے جب کہا نا
کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کہا یا ابت، یا ابت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، الٹا خوشی ہے۔ یا ابت کے لفظ میں خوشی کا معنی مل رہا ہے۔ تو اس پر ابن قدامہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جی پتہ ہے مجھے، ذبح کر رہے ہوگے مجھے، تو اس میں میرے لیے خوشی ہے کہ مجھے آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، اور مجھے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، اور جنت دنیا سے بہتر ہے۔ تو ہماری تو اس امت کی تو ابتدا ہی بیوی بچوں کی جدائی پر رکھی گئی۔ تو میں تو اکثر غیر شادی شدہ ہیں، چند ایک شادی شدہ ہیں، اور اپنی بیویوں کو بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم ہاجرہ کا تصور کرو، جب وہ کالے پہاڑوں میں جب وحشت ہی وحشت تھی، اور ابراہیم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ خامند کے اخلاق اچھے ہوں تو عورت کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا خامند ہوتا ہے، اور مشرق کی عورت جہاں اس کی ڈولی اترتی ہے وہیں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے، گھٹ گھٹ کے مر جانا یہ اس کی صفت اور ریت ہے۔ اب کچھ مغرب نے اقدار کو بدلا، تہذیب ماند پڑ گئی، تو کچھ دوسرے نمونے بھی نظر آتے ہیں، ورنہ سسک سسک کے اور سہ سہ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کا زیور تھا۔ وہ اپنے ظالم خامدوں کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہیں، اور خامد اخلاق والا ہو، خوبصورت ہو، تو اس بیوی کے کیا عشق اور محبت کے انداز ہوں گے۔ اور ہر نبی حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، کبھی نبی بدصورت نہیں ہوتا، درمیانہ شکل نہیں ہوتا، نبی انتہائی خوبصورت پیدا کیا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت اور انتہائی عالی وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ کیا اخلاق تھے ابراہیم کے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم حلیم ہے۔ یہ بحث چلی ہے، چونکہ بعض روایات میں حضرت اسحاق کا بھی ذبیح ہونا آتا ہے، بعض روایات میں تو اسحاق افضل ہیں یا اسماعیل افضل ہیں، ان میں کون افضل ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں اسحاق افضل ہیں، بعض کہتے ہیں اسماعیل افضل ہیں۔ پھر قول راجح ان کا ہے جو اسماعیل کو افضل کہتے ہیں علیہ السلام، کہ انہوں نے اس بات کو دلیل بنایا، اور یہ دلیل ان پر باقی ادلہ پر راجح ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو ارشاد فرمایا فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ ٹھیک ہے نا بھائی، حافظ یاد ہے نا؟ فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ اور جب اسماعیل کی بشارت دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حلیم۔ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ ہے نا قرآن میں۔ تو حلیم علیم سے افضل ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ حلم کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن حلم کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ ہر نبی حلیم ہوتا ہے، لیکن تعبیر کے فرق سے ہی تو درجات ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جنتان سے اللہ بتا رہا ہے کہ جنتیں تو یہ بھی ہیں، پر ویسے نہیں ہیں جیسی وہ میں نے بتائی ہیں، ذواتا افنان، ویسی نہیں ہیں، اس سے نچلے درجے کی ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت علم کے ساتھ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بشارت حلم کے ساتھ ہے، اور حلم والا علم والے سے افضل ہوتا ہے، کہ حلم اور علم لازم ملزوم ہیں، اور علم اور حلم لازم ملزوم نہیں ہے۔ علم والا بھی ہوتا ہے، بد اخلاق بھی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلیم اواہ منیب، تو ہاجرہ کو کتنا عشق ہوگا ابراہیم سے، حسن بھی، جمال بھی، اخلاق بھی۔ اور انبیاء میں کوئی عیب نہیں ہوتا، جسمانی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ایوب علیہ السلام کو کیڑے پڑ گئے، یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہرگز نہیں پڑے۔ کبھی نبی کو ایسا نہیں کیا جاتا کہ وہ کریہ المنظر ہو جائے، لوگ بیماری تھی، دردیں تھیں، کیڑے پڑ جانا فضول، انتہائی غلط بات۔ تو ہاجرہ کو، اب میں تو ہر سال مکے جاتا ہوں تو میں ہر سال ہاجرہ کی ماں کو ڈھونڈتا ہوں ان وادیوں میں کہ یہاں کیسے وہ تڑپی اور مچلی تھی، کہ چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں اور تنہائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے نہ بولے
لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ کے واپس چلو، تو ابراہیم علیہ السلام بول پڑے کہ یہاں چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ایسا خوفناک منظر تھا۔ پھر وہاں سے چھوڑ کے چلے ہیں تو ہاجرہ حیران ہو گئے کہ یہ مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ تو ان کو پوچھتی ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور جواب دینے کی اجازت نہیں، قربانی کی انتہا دیکھیے، جواب نہیں دے سکتے۔ چلو تسلی کا بول بھی بہت ہو جاتا، میٹھا بول بھی بہت بڑی تسلی ہوتی۔ چپ۔ کہاں تک پہنچی؟ کدئی تک۔ کدئی 3 میل پہاڑی سلسلہ، اور جھگڑا کر دیا، یعنی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ الا من تکلنا کا لفظ تو آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، 3 میل کا جھگڑا ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ 3 میل کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے کوئی حکم نہ آیا ہو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا 3 میل کے بعد، ابراہیم پہ کیا گزر رہی ہے؟ یہ ابراہیم کی قربانی کو بڑھانے کے لیے تھا، ورنہ پہلے جملے پر ہی ہو سکتا تھا اللہ امرک، اللہ امرک۔ 3 میل ابراہیم پر چھریاں چلی ہیں، اور ہر وار کو سہ کے مسکراتا گیا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا۔ 3 میل بیوی کا واویلا ہو، اور تنہائی اور وحشت ہو، اور خامد پہ کچھ نہیں گزر رہی ہوگی، کچھ نہیں گزر رہی ہوگی۔ انہوں نے کتنی دفعہ اپنے آنسو پیے ہوں گے، اور کتنی دفعہ پھٹتے سینے کو سیا ہوگا، اور کتنی دفعہ بکھرتے دل کو سمیٹا ہوگا۔ تمہارا سال کیا ہے، تمہارا چلہ کیا ہے؟ تم اس راستے کی عظمت کو جانو تو تم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ ہم سے بڑے نصیب والا کوئی نہیں۔ تمہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے قابل رحم نظر آئیں، ابھی تم اپنے آپ کو قابل رحم سمجھ رہے ہو کہ دیکھو یار سال جا رہے ہیں، تم اپنے آپ کو قابل رحم سمجھ رہے ہو۔ اللہ کی قسم تم پہ تھوڑا سا بھی کھل جائے تو تم گھروں میں رہنے والوں کو قابل رحم سمجھو۔ 3 میل کے بعد کہتی اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو ابراہیم نے سر ہلایا، ہاں بھی نہیں کی۔ اوہو، پھر ایک اور ہاجرہ نے جنم لے لیا۔ پہلے صرف بیوی تھی، اب وہ مومنہ بن گئی، مخلصہ بن گئی۔ اذن کیا جملہ بولا جو آج تک گونج رہا ہے، 5,500 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی گونج اور کھنکھناہٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف مکہ نہیں، سارا عالم اس جملے سے گونج رہا ہے، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ ابراہیم، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی فرصت ہو پڑھ لینا، طویل ہے داستاں میری، کبھی اپنے کہانیاں تو پڑھو، پیچھے کی کہانیاں تو پڑھو کہ کیسے کیسے لوگوں نے ایمان پہ اپنے آپ کو لگایا۔ تو یہ 3 میل جب واپس آئی ہوگی تو کن قدموں سے آئی ہوگی؟ آگے گھر نہیں ہے، اماں نہیں بیٹھی ہوئی، باپ نہیں بیٹھا ہوا، خالہ پھوپھی چاچی ساس کوئی نہیں بیٹھی ہوئی، بہن بھائی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، تنہا جان 4 پہاڑوں کے اندر ایک کیکر کا درخت کے نیچے گھر ہے، یہ کیکر کا درخت ہی گھر ہے۔ تو وہ رات کیسی آئی ہوگی؟ وہ رات کیسی آئی ہوگی؟ پہلی رات کالی، اندھیر، کالے پہاڑ، کالی رات، اور تنہائی کی سیاہیاں الگ، پہاڑوں کی سیاہیاں الگ، رات کی تاریکی الگ۔ ان تاریکیوں میں تارے بھی حیران ہو گئے اور پہاڑ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جو یہاں بیٹھی بچے کو لیے ہوئے کیا کر رہی ہے؟ پھر جھلستا، تپتا، آگ برساتا، دہکتا، جھاگ چھوڑتا ہوا سورج جب نکلا ہوگا تو اس نے کیا قیامت ڈھائی ہوگی، جب ہوا گرم اور پہاڑ گرم اور پتھر گرم اور ہر شے گرم اور سایہ ایک کیکر۔ مکے عرب کے کیکر دیکھو، سایہ کوئی نہیں ایسے،
اور اس کے نیچے ماں بیٹی ہیں. کیا عجب کہانی ہے یہ. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ شاکرا لانعمہ. انعم یہ چھوٹی جمع ہے نا, مجھے تو پوری نحو یاد نہیں, اب چھوٹی جمع اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جمع قلت. جمع قلت ہے نا یہ, اور جمع قلت ہے نا, جمع قلت ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے ابراہیم, میرا ابراہیم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر گزار بنتا تھا. بڑی تو بڑی ہیں, چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر گزار بنتا تھا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے ابراہیم کا کہ اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے پیچھے چل. او ہو 3 دن گزرے, کھانا بھی ختم, پانی بھی ختم, تو روتے ہی اللہ زمزم کا پانی نکالتا. 7 چکر کیوں لگوائے؟ اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کیوں کیا؟ کسی اور کا بچہ بھی روئے نا تو تکلیف ہوتی, دکھ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے. میں قطر گیا ہاسپٹل ٹیکہ لگوانا, تو میرے کندھے میں درد تھا, تو ایمرجنسی سے گزار کے لے گئے, تو ایک بچہ وہ بستر پر تڑپ رہا تھا بے چینی سے, اور اس کی ماں اس کے اوپر کھڑی اس کو یوں دیکھ رہی تھی, ایسے بول نہیں رہی تھی, بس خاموش. میرا ایک نظر اس کے ماں پر پڑی, ایک بچے پر پڑی. میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں میرے آنسو آ جاتے. نہ مجھے پتا وہ بچہ کون ہے, نہ پتا وہ عورت کون ہے, لیکن اس بچے کے روتے تڑپنے کی شکل اور اس پر ماں کی حسرت اور یاس اور بے بسی کی جو تصویر تھی کہ ہائے میرے بچے کا تڑپنا کب ختم ہوگا, یہ مجھے آج تک رلاتا ہے. یہ 2001 کی بات, 9 برس ہو گئے ہیں. تو ہاجرہ کے سامنے جب اسماعیل تڑپ رہا ہوگا تو ہاجرہ پہ کیا گزری ہوگی. اسباب ہونا تو بچے کے رونے پر تسلی ہوتی ہے, اب میں دودھ لا رہی ہوں, پانی لا رہی ہوں, دودھ لا رہی ہوں, روٹی لا رہی ہوں. لیکن جب اسے پتا ہو کہ آگے کچھ نہیں ہے, نہ چھاتی میں دودھ ہے نہ چھاگل میں پانی ہے, کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً پانی نکالتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ لِيَبْلُوَهُمْ لِيَبْلُوَكُمْ. یہ بات ہے, تڑپا کے رکھ دیا اسماعیل کو. یہ ماں کے جو 7 چکر ہیں, یہ انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے یہاں, کچھ نہیں. اب بھی مکے میں پانی کو نہیں, باہر سے آتا ہے سارا. یہ 7 چکر ایک تڑپتی ممتا کے تھے, ایک بے قرار روح کے تھے. شاید کچھ ہو جائے, شاید کچھ ہو جائے. یہ نہیں کہ انہیں امید تھی کہ ادھر سے کچھ نظر آئے گا اور ادھر سے کچھ نظر آئے گا, یہ نہیں. بے قراری کا تھا. یہ چونکہ اللہ کی نسبت پر تھا, یہ بندگی نہیں ہے, بچے کے روٹی پانی کی تلاش کا دھکا ہے. میرے رب نے اس سے عبادت بنا دیا, بندگی بنا دیا, واجب قرار دے دیا, حج کا عمرے کا حصہ بنا دیا, اور اس کے بعد آنے والے ہر نبی کو وہاں دوڑایا کہ بھاگو یہاں ایک میری بندی میرے عشق میں بھاگی تھی. نسبت اللہ کی تھی نا. یہ تو شکر ہے اماں ہاجرہ 7ویں چکر پہ تھک گئی, نہیں تو وہ 8واں بھی لگاتی تو ساڑھے پلے تکاشا نہیں رہے گا. ہم تو وہ 7 چکر لگا, حالانکہ کھلے راستے, ایئر کنڈیشن لگے ہوئے, چل آدمی تھک جاتا ہے. 7ویں چکر میں جب وہ بے بس ہو گئیں اور گر گئیں, پھیپھڑے ساتھ چھوڑ گئے,
تو پھر بچے کو ایک نظر دیکھا، قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ چلو وہ ادھر مر جائے میں ادھر مر جاؤں، یہ تھا تصور۔ قریب جانے کی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو یوں سسکتے مرتا دیکھوں، تو بس وہیں بیٹھ کے اس کو یوں دیکھا۔ جب نظر پڑی تو ایک آدمی نظر آیا، تو بجھتی شمع بھڑکتی ہے ایک دم، تو وہ ساری قوتیں ایک دم دوبارہ بیدار ہو، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ تو اس خوف میں پھر توانائیاں واپس آ گئیں اور ایک دوڑ لگائی، قریب پہنچی تو وہ آدمی تو غائب تھا اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ تو اللہ کو اس کی ضرورت کیا تھی؟ جب اسماعیل جوان ہو جاتے تو کہتے ابراہیم اسماعیل جاؤ جا کے میرا گھر بنا دو، یہ 30 سال پہلے وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پانی اپنی قدرت سے نکالتا، پھر قبائل کو وہاں کھنچ کے آباد کر دیتا، پھر باپ بیٹا جا کے گھر تیار کرتے، یہ کیوں کیا ہے؟ دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی طے، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ یہ راہ عشق ہے، یہ سودائے کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ تمہارا یہ سفر میں ایمانی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری مجبوری کی وجہ سے نہیں، ورنہ تم ٹائم ضائع کرو گے۔ گشت کے وقت تم جا کے اخبار پڑھو گے، تعلیم کے وقت میں چادر تان کے سوو گے، سونے کے وقت میں تم موبائل سے گھنٹے گھنٹے اوروں سے بات کرو گے، اور دیکھنے میں تم سال لگا رہے ہو یا چلہ لگا رہے ہو۔ موبائل رکھو ہی نہیں اپنے پاس، اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اسے بند کر کے جاؤ۔ تو میں صرف اس کی اہمیت کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار کھپ رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ تم جوان ہو، نفس و شیطان طاقتور تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم ڈھلے ہوئے لوگ ہیں، ہماری قوتیں ہمتیں اب پستی کی طرف ہیں۔ قف بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والدیم۔ اب ہم شکستگی کا شکار ہیں، تم ابھی تعمیر میں چل رہے ہو، تو تمہارے ساتھ نفس و شیطان کی طاقت بھی اسی حساب سے ہے۔ تمہیں اس سے لڑنا ہے، لڑنا۔ تم جا رہے ہو، اب تمہیں وقت لگانا ہے، تو شیطان تمہارے ساتھ ہے، تمہیں سارا پتہ ہے گشت کیسے کرنا ہے، تعلیم کیسے کرنی ہے، بیان کیسے کرنا ہے، جماعت کیسے بنانی ہے، جماعت کیسے نکالنی ہے، ان کو ہدایات کیا دینی ہے۔ میں یہ دہرانے کے چکر میں نہیں، یہ ساری باتیں تبلیغ کی معلوماتی دنیا بڑی مختصر ہے، لیکن حقائق کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ زندگی بھر چلتے رہو تو اس کا تمہیں کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ لامحدود جہان ہے، اس میں سارے عالم کی ہدایت کا بیج چھپو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سارے عالم کی ہدایت کا یہ نظام چل رہا ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ تم مولوی بن گئے ہو نا، اور مولوی بن رہے ہو، کوئی ضروری ہے گشت کرنا، کوئی ضروری ہے تعلیم کرنا؟ کیا یہی شکل تبلیغ کی ہے اور کوئی شکل تبلیغ کی نہیں؟ یہ تمہیں شیطان گیڑے دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شکل کو قبول فرماتا ہے تو اسی کے اندر نورانیت ڈالتا ہے، اسی کے اندر۔ مولانا علی میاں نے یہی تو کیا تھا کہ طریقہ بدلو، مولانا یوسف صاحب نے فرمایا ہم یہ طریقہ نہیں بدلیں گے۔ اسی اجتہادی شکلیں مستنبت ہوتی ہیں، اور مستنبت چیزیں اپنی شکل میں حتمی نہیں ہوتی، یہ بات اسی سے تمہیں شیطان چکر دیتا ہے، لیکن عملاً وہ حتمی ہوتی ہیں
جب تک ان سے خیر کی شکلیں وجود میں آ رہی ہوں اور ان سے ہدایت کا نظام وجود میں آ رہا ہو تو وہ حتمی ہوتی ہیں، وہ حتمی ہوتی ہیں۔ ان کا اہتمام تمہاری بصیرت کو کھولے گا، فراست کو کھولے گا۔ تمہارا مولوی ہونا اس لحاظ سے تمہیں نقصان دیتا ہے، کون سا فرض ہے، یہ کون سا واجب ہے، یہ کون سا ضروری ہے، یہ چیز تمہیں گرا دیتی ہے۔ اور جس نے نہیں پڑھا وہ کہتا ہے بھائی گشت فرض ہے، ہمیں کرنا ہے۔ تبلیغ کے الفاظ دیکھو، قرآن کے الفاظ متعین ہیں، بدل سکتے ہیں، حدیث کے الفاظ متعین ہیں، بدل سکتے ہیں، فقہی عبارات متعین ہیں، اور ہر تعبیر کا ایک مخصوص مطلب ہے، اسے ہم بدل سکتے ہیں۔ حالانکہ فقہ تو ایک ساری مستنبط تحریریں ہیں، تو کہیں تمہیں شیطان یہ دھوکہ نہ دے کہ یہ کوئی ضروری ہے، کوئی ایسی تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ تبلیغ کے اور تھوڑے طریقے ہیں، تبلیغ کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کا ایک پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں نظام چلایا۔ یہی نظام کوئی ضروری تھوڑا ہے، اور بھی طریقے ہیں، اور بھی طریقے ہیں، اور بھی طریقے ہیں۔ اس استخفاف کا شکار ہوئے عالم کے لوگ، اور وہ مدرسوں سے بھی محروم ہو گئے، علم سے بھی محروم ہو گئے۔ اور یہاں کے اہل اللہ اور اہل نظر، انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھاما، تو اللہ تعالیٰ نے علم کی شکلوں کو قائم رکھا ہے، زندہ رکھا ہے۔ تو تبلیغ کا ہر عمل کوئی حتمی نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اپنی عملی شکل میں آ کر یہ حتمی ہے کہ اسی سے اس وقت اللہ تعالیٰ ہدایت کا نظام چلا رہا ہے، اسی سے اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پلٹا دے رہا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرو، اہتمام، اور اپنے نکلنے کو بوجھ نہ سمجھو، بوجھ نہ سمجھو۔ ایسی باتیں مت سنو لوگوں کی، نیچاں دی اشنائی کولوں کسے کدی فیض نہ پایا، میاں محمد صاحب، یہ بھی بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ پنجابی کے علامہ اقبال ہیں۔ نیچاں دی اشنائی کولوں کدی کسے فیض نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ ایسی نادان لوگوں کی باتیں سن کر تم الٹے سیدھے ہو جاؤ، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ تبلیغ کوئی ضروری ہے، تبلیغ کوئی ضروری ہے۔ تمہارے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے تمہیں استعداد بنی ہے، ملی ہے، اس پر تم تعمیر کھڑی کرو گے تو کر سکتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے۔ جتنی تمہارے استادوں نے تم پر محنت کی ہے، اور اللہ کا احسان ہے تم میں سے اکثر نے اس محنت کا صلے میں خود بھی محنت کی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ استعدادیں مستوی نہیں ہوتی، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کوئی درمیانہ ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے۔ بقدر استعداد ہر ایک بچے کی محنت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں اس پر تمہیں شاباش دیتا ہوں، تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ لیکن ابھی تم بچے، ہم طفل مکتب ہیں، تمہارے پڑھانے والے تو تمہیں کیا کہیں، لیکن اگر تم ان راہوں پہ چلتے رہو گے تو اللہ تمہاری بصیرت کو کھول دے گا۔ تو میں ہٹ کے تم سے بات کرتا ہوں کہ میں تمہاری اس جوانی کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں، تمہاری اس قربانی کو مثالی بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارے سال والے بچے رات ملے مجھے، کہا جی جب ہمیں مشورے میں پیش کیا گیا تو مولوی حبیب الرحمن نے فرمایا کہ جی حسنین کے علماء ہیں، انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، مان کے چلے ہیں، ان کی کوئی شکایت کوئی نہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اب تک 4 جا چکے ہیں، یہ 5ویں جا رہے ہیں، یہ چوتھے جا رہے ہیں، اب تک تین جماعتیں جا چکی ہیں، تینوں نے وقار کو، عزت کو، احترام کو بڑھایا ہے۔ اب تم بہت بڑا مجموعہ جا رہے ہو، تم نے اس کو آگے تو لے جانا ہے، پیچھے نہیں جانے دینا۔ علماء سال لگاتے ہیں، بستر رائمنڈ میں ہوتا ہے، خود لاہور ہوتے ہیں، بستر رائمنڈ میں ہوتا ہے، خود گھر ہوتے ہیں، بستر رائمنڈ میں ہوتا ہے، خود فیصل آباد ہوتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا۔ میں نے تمہیں مسلسل یہ مضمون سنایا تھا کہ تبلیغ میں ایک شکل دعوت کی ہے اور ایک شکل تزکیہ کی ہے۔ تم تزکیہ کے لیے بھی نکل رہے ہو، تزکیہ
تمہارے کئیوں کے استاد بھی ہیں مولوی مسعود، وہ بھی سال کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مجھ سے کہنے کہ استاد جی یہ سال زیادہ نہیں ہے، کوئی تھوڑا ہوتا؟ میں نے کہا ایک اس کی شکل ہے دعوت کی کہ تم دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو نکال رہے ہو، وصولیاں کر رہے ہو اور گشتیں کر رہے ہو، اسی کے اندر تزکیہ چھپا ہوا ہے، تربیت ہے تمہاری، تربیت. اور تربیت کے لیے ایک سال کیا، وہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاتم اسم سے وہ کہنے لگے شقیق بلخی حاتم کتنے سال میرے پاس گزارے؟ کہا جی 28 برس. 28 برس میں کیا سیکھا؟ کہا جی 8 مسئلے سیکھے. 8. وہ فضائل صدقات میں پڑھ لینا، سارا واقعہ میں اب نہیں سنانا چاہتا ہوں. جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تبریز کے شہزادے تھے، شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں پہنچے. شہزادگی فرمانے لگے، کہا جی میں بیعت ہونے آیا ہوں، تزکیہ کے لیے آیا ہوں. تصوف ماند پڑ گیا. اس میں تزکیہ کے لیے صرف ذکر تو ایک آٹے میں نمک ہے، ذکر آٹے میں نمک ہے. اور آج جس کو ذکر کے 6 لطائف جاری ہو جائیں اس کو خلافت مل جاتی ہے، بچوں کا کھیل بن گیا ہے. یہ سب سے بڑا تزکیے کا جو عنصر ہے وہ ناگواریوں کا برداشت کرنا ہے، مکارہ میں پسنا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. وہ ناگواریاں ہیں نہیں، تبلیغ میں وہ ناگواریاں موجود ہیں. میرے جیسی تبلیغ میں اب وہ ناگواریاں نہیں ہیں، تو ہم بگڑے ہوئے لوگ. جہاں تم سہولتیں چاہو گے، اپنے آپ کو پیچھے ہٹاؤ گے، کنی کتراؤ گے، تشکیل والوں سے لڑو گے، مقامی لوگوں سے لڑو گے، امیر سے لڑو گے، ساتھیوں سے لڑو گے، دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرو گے، تو تم پہلے سے زیادہ بگڑ کے واپس آؤ گے. وہ کہنے لگے جی میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں، میں تبریز کا شہزادہ ہوں. کہنے لگے جاؤ واپس، جن جن پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ کے آؤ. بغداد سے تبریز واپس بھیجا تو یہ آنا جانا ہی 4 مہینے ہو گئے. معافیاں مانگتے پھرے، پھر 2 آدمی نہیں ملے، ان کی طرف سے 2 لاکھ درہم صدقہ کر دیے. پھر واپس پہنچے، حضرت سب سے معافی مانگ کر آیا ہوں، 2 آدمی نہیں ملے، ان کی طرف سے 2 لاکھ صدقہ کر دیا ہے. اچھا، مال کی بو ابھی نہیں گئی، یہ کیسے یقین آ گیا کہ صدقہ کرنے سے معافی ہو گئی؟ ہاں بھائی، آج سے تمہارے ذمہ کام ہے. کیا کام ہے؟ بیت الخلاء صاف کرنے ہیں، استعمال شدہ ڈھیلے اٹھا کے باہر پھینکنے ہیں اور نئے ڈھیلے لا کے رکھنے ہیں. کہا جی حاضر. یہ کام کتنے دن کرایا؟ 4 سال صرف اسی کام پہ لگائے رکھا. 4 سال. تم کہتے ہو سال بہت زیادہ ہے، 4 سال میں گھر نہیں گئے. 4 نہ کوئی ذکر بتایا، نہ کوئی مراقبہ بتایا، نہ کوئی علمی مجلس میں بٹھایا. 4 سال صرف بیت الخلاء صاف کرواتے رہے. سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں اہل البیت، بہت بڑا گنگوہ میں ان کی گدی. ان کے بیٹے کبوتر باز بن گئے، ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن چھت پہ کبوتر اڑا رہے تھے تو نیچے دیکھا ایک میراثی، وہ جبے قبے پہن کر گزر رہا اور پیچھے اس کے مرید. آج کل تو کتنے جہلی پیر، ڈبے پیر ہیں، تو ہر دور سے آ رہے ہیں. تو ابو سعید کی نظر پڑی اوپر سے، تو انہوں نے اوپر سے کہا یہ میراثی پیر کب بن گئے؟ تو میراثی نے کہا جب سے سید زادے کبوتر باز بن گئے، جب سے سادات کی اولاد کبوتر باز بنی میراثی پیر بن گئے. ٹھک تیر لگا، نیچے اترے. ماں سے پوچھا اماں
میرے باپ کی جائیداد کدھر ہے؟ کہا بیٹا وہ تو جلال الدین لے گیا بلخ والا، جلال الدین بلخی، کہا وہ تو جلال الدین لے گیا بلخ والا، تو گنگوہ سے پیدل چلے، بلخ یہ افغانستان میں بلخ، تو ان کے شیخ کو کشف ہوا کہ میرا پیر زیادہ آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے سارے مریدوں کے ساتھ شہر سے باہر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو لا کر اپنی گدی پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، ان کو گدی پر بٹھایا اور کھانے پیش کیے اور اکرام کیا۔ یہ سب جب ختم ہو گئیں باتیں تو پوچھا بیٹا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا حضرت میں اپنے باپ کی وراثت لینے آیا، اپنے باپ کا علم لینے آیا۔ او ہو جلال الدین کھڑے ہوئے اور ایک ٹھوکر ماری، ان کو یوں ٹھڈا مارا پاؤں سے، اٹھ جا یہاں سے۔ اور سن رہے ہو تم کا تو جی استاد جی نے بہت سختی کر دی، بہت شدت ہمارے اوپر کر دی، اتنی تو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اٹھ جاؤ، یوں ٹھڈا مارا، اٹھ جاؤ۔ وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گیا کہ جاؤ ادھر پیچھے جوتوں پہ بیٹھ جا کے، وہاں سے اٹھا کے جوتوں پہ بٹھا دیا، اور کئی دن پوچھا ہی نہیں کہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تزکیہ کوئی آسان چیز، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تار جو نغمے اور سر بناتا ہے اس تار پہ خود کیا بیتتی ہے تمہیں کیا خبر؟ جو لوگ ہدایت کا سامان بنے اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اپنے علم کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا دکھ جھیلے تمہیں کیا خبر اس کی؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ تمہیں موبائل کا عشق ہے، تمہیں کھانوں کے عشق ہے، تمہیں پیزے کے عشق ہے، تمہیں کیا خبر کہ اللہ کے لفظ میں مٹھاس کیا ہے، اس کے لیے تڑپنا مچلنے میں لذت کیا ہے، حلاوت کیا ہے۔ اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، سجن مل سم کے مر پوسا۔ آئے ہائے، یہ جو سرائکی شاعری ہے نا، یہ عجب شاعری ہے۔ اس میں شاعر عورت بن کے شعر کہتا ہے، چونکہ عورت میں اظہار عشق مرد سے زیادہ ہوتا ہے اور عورت میں جذبات مرد سے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ سرائکی میں عجب شاعری ہے کہ شاعر عورت بن کے شعر کہتا ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید کا کلام میں نے سنا ہے، لیکن وہ عورت بن کے کہہ رہے ہیں۔ کھول زلفاں تے پالانگی لیراں، ہاڑے دیوانگی وانگ فقیراں، کوئی پاوے جے او دیاں دساں، روندی روندی ہساں، نظر ماہی آوے۔ تو شاعر عورت بن کے شعر کہتا ہے کہ اس میں اظہار عشق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عجب شاعری ہے، سرائکی میں عجب صفت ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے میں نے اپنے بچوں سے اردو بولی، ان کو اپنی زبان ہی نہ سکھائی، بے وقوفوں کو اپنی زبان نہیں آتی۔ تو اس شاعری کی حلاوت یہ کیسے محسوس کریں گے؟ پوچھا ہی نہیں کہ کون آیا ہے، سید زادہ آل رسول، کائنات کا افضل ترین خاندان، جس سے عالی خون اللہ نے دھرتی پہ پیدا نہیں کیا، جس میں اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا، میرا نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا۔ کئی دن کے بعد بلایا اور استبل میں ایک کمرہ دے دیا۔ استبل میں، سن رہے ہو، استبل گھوڑوں والے طویلے میں ایک کمرہ دے دیا۔
جس میں گھوڑے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ہنا بھی رہے ہیں، لید بھی کر رہے ہیں، اور وہیں ایک کونے میں ان کا بستر بچھا ہوا ہے، اور 1 سال تک ان کو اپنی مجلس میں آنے کی اجازت نہیں دی اور ذکر پہ لگایا۔ 1 سال پوچھا نہیں۔ 1 سال گزرا تو ایک باندی کو کہا کہ یہ لید کا ٹوکرا اٹھاؤ اور جا کر ابو سعید کے آگے پھینک دو۔ تو اس نے وہ گھوڑوں کا لید اٹھایا اور آ کر ابو سعید کے آگے پھینکا۔ تو کہنے لگے اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ تو اس نے آ کر کہا جی میں پھینکا ہی ہوں۔ کہا تو اس نے کیا کہا؟ کہا جی کہا تھا اندھی ہو، نظر نہیں آتا۔ کہا اچھا۔ 1 سال اور رگڑا دیا۔ اب تو خانقاہیں بادشاہی محل ہیں، ان میں کیا تربیت ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کے بیعت نہ ہونا۔ اب تبلیغ میں اپنے آپ کو کھپاؤ تو تمہاری تربیت کی راہیں چلے گئے۔ آخری آدمی مولانا خان محمد صاحب تھے۔ اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے آپ کو اپنے استادوں کے تابع کر کے چلو تو تمہیں منزل ملے گی، ورنہ کھو جاؤ گے کہیں۔ 1 سال کے بعد پھر ٹوکرا اٹھوایا اور جا کر ان کے سامنے پھینکوا دیا۔ تو کہا دیکھنا کیا کہتا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، صرف یوں دیکھا بڑے کھور کر، اور اتنا کہا ہائے گنگو، ہائے گنگو، اپنا وطن یاد کیا۔ مطلب گنگو ہوتا تو یہ تو نہ ہوتا جو میرے ساتھ ابھی ہوا ہے۔ تو اس نے پھر آ کر کہا کہ جی وہ یوں کہا۔ کہا اچھا۔ 1 سال اور رگڑا دیا۔ 1 سال، 3 سال ہو گئے۔ 3 سال میں گھر کوئی نہیں ہے، موبائل بھی کوئی نہیں کہ بیوی کا حال ہی پوچھ لے، ہیں اماں کا حال پوچھ لے۔ 3 سال ختم ہوا تو ٹوکرا اٹھا کر گئیں اور ان کے سامنے جو پھینکا تو ابو سعید ایک دم کھڑے ہوئے اور سارے لید کو اٹھا کر دوبارہ ٹوکرے میں ڈالا اور ٹوکرا سر پہ رکھ لیا۔ کہ بی بی میں کہاں چھوڑ کے آؤں، مجھے بتا دے، تیرے ہاتھ سے گر گیا ہے۔ تو اس نے آ کر کہا جی اب یہ کیا کہ بس اب کام بن گیا ہے، اب کام بن گیا ہے۔ تو اگلے دن بلوایا۔ فرمایا ابو سعید کل شکار پہ چلنا ہے، تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ کہا جی بہت اچھا۔ اگلے دن شکار پہ ساتھ لیا، کتوں کے ذریعے سے خرگوش کا شکار۔ ہمارے بچپن تک تو ہوتے تھے کتے رکھے ہوئے شکاری، اور بہت بڑا مشغلہ ہوتا تھا، ہم نکلتے تھے خرگوش کا شکار۔ جنگل ہوتا تھا، آبادیاں کم تھیں، زراعت کم تھی، تھوڑی تھوڑی زمین آباد تھی، باقی جنگل ہوتا تھا، تو اس میں بکثرت خرگوش ہوتے تھے۔ تو یہ شام کو بڑا خوبصورت مشغلہ ہوتا تھا کہ دم دم ڈھول پٹ رہے، خرگوش نہیں کر رہے، پیچھے کتے بھاگ رہے، پھر ان کو پکڑ رہے، عجب نظارہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ابو سعید کو کتے پکڑا دیے 2۔ کہ ابو سعید یہ کتے چھوٹنے نہیں چاہیے، جب تک میں نہ کہوں ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ابو سعید تو 3 برس سے مجاہدے سے ہڈیاں ہو گئے تھے، ان کو خیال ہے یہ کتے مجھ سے چھوٹ جائیں گے، تو انہوں نے کتوں کی رسی اپنی کمر کے گرد لپیٹ لی۔ تو جب خرگوش نکلے تو کتوں نے ان کو دیکھ کے زور لگایا۔ اب اتنے بڑے جسم کو تو گھسیٹنا مشکل تھا، لیکن یہ اتنے کمزور تھے کہ یہ گھسٹ گئے، گھسٹ کر گر گئے۔ تو کتوں نے 2 4 10 قدم ان کو آگے کھینچ لیا، لیکن پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جلال الدین آئے، فرمایا کتوں اپنی جگہ سے کیوں آگے چلے گئے؟ تو وہ کہتا جی میرا کیا قصور ہے، میں نے تو کمر سے باندھا ہوا تھا، اور کیا کرتا، آپ کیسے پیر صاحب وہ میرا ستیہ ناش کر دیا۔ فرمایا کتے اپنی جگہ سے آگے کیوں چلے گئے؟ کہ حضور خطا ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ اوہو، یہ کہنا تھا تو جلال الدین نیچے گر گئے اور ان کو سینے سے لگایا اور ان کی رسیوں کو کھولا اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا کہ بیٹا جو تیرے باپ سے لایا تھا آج تجھے واپس کر دیا۔ 1 سال کیا چیز ہے؟ تو رات کو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں
جلال الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا جلال الدین میں نے تو تجھ سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جتنے تو نے میرے بیٹے سے کروائے. تو انہوں نے فرمایا حضرت آپ ہی کی امانت دینے کے لیے کروائے تھے کہ وہ استعداد پیدا ہو جائے. میں دونوں باپ بیٹا کی قبر کی زیارت کی ہے، میں نے دونوں کے مزار کٹھے ہی ہیں، ایک ہی جگہ پر باپ بیٹا سوئے ہوئے ہیں، ایک طرف عبد القدوس ہیں ایک ابو سعید ہیں، گنگو میں ہے ان کا مزار. تمہارا سال کے جانے میں دو پہلو ہیں. دعوت کا پہلو ظاہر ہے تو وہ ممکن ہے ملل پیدا کر دے اور کتنے لوگ نکالیں، کتنوں کو تبلیغ کریں، ہو گئی بہت تبلیغ ہو گئی، لیکن اس میں تزکیہ، دوسرا پہلو تزکیہ ہے کہ تمہاری اپنی تربیت کے سامان چھپے ہوئے ہیں. یہ 6 نمبر تزکیہ کی انتہا ہے، انتہا کہ تمہیں یقین نصیب ہو، تمہیں نماز نصیب ہو، تمہیں علم نصیب ہو، تمہیں ذکر نصیب ہو، تمہیں اخلاق ٹھیک ہوں، تمہیں اخلاص ملے، تمہیں دین کے مٹنے کا درد ملے. گشتوں کے ذریعے سے کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کے مٹنے کا درد ہو، تمہاری ہائے نکلے. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تمہاری ہائے نکلے، یہ چیز تمہیں گشتوں سے نصیب ہوگی. یقین صرف بولنے میں نہیں لانا چاہتے، میری طرح توحید بول دی تو بس یقین ہو گیا، نہیں، یقین اندر کی کیفیت کا نام ہے. یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. تمہارے اندر اللہ پر اعتماد اور توکل بڑھے، یہ تم سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، تم یقین بنانے کے لیے جا رہے ہو. تو یقین کا بیان کرنا تم میں صاحب لسان صاحب کلام جلدی بولے گا، دوسرا کوئی آہستہ بولے گا، لیکن صرف کلام نہیں ہے، اندر میں یقین کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے، جس کا ابتدائی درجہ ہے یقین کا، جو درجہ عام مطلوب ہے، عام مطلوب کہ ہر مسلمان حرام چھوڑ کے اسباب حلال کو اختیار کرے، حلال اسباب اختیار کرے. اور اعلیٰ درجہ یقین کا یہ ہے کہ ان اسباب کے آنے اور جانے کا اس کی طبیعت پہ اثر نہ رہے، بننے اور ٹوٹنے سے اس کی طبیعت بے نیاز ہو جائے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. جو جوہد کرتا رہتا اللہ اسے نصیب فرما دیتا. جوہانسبرگ نہیں، نیروبی سے جوہانسبرگ جا رہے تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تو ان جیسا یقین والا تو میں نے زندگی میں دیکھا ہی کوئی نہیں، ان جیسے توکل والا، یقین والا. ایک دن سولت سکندر نے پوچھا حضرت یہ سارا خرچہ کہاں سے ہوتا ہے، ایسا خرچ کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا تو اپنا سب کچھ لگا دے، پھر تجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے ہوتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بے پرواہ ہو جاؤ. تو نیروبی سے چلنے لگے تو جاوید ہزاری سے فرمایا یہ جوڑا اس آدمی کو دے دو. تو وہ کہنے لگا یہ آخری جوڑا ہے آپ کے پاس، ایک آپ نے پہنا ہوا ہے اور ایک یہ ہے، اگر یہ دے دیں تو پھر آپ کو دوبارہ پہنائیں گے کیا؟ یہ میلا ہو جائے گا تو پہنائیں گے کیا؟ تو کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ میں نے بڑی مشکل سے غیب کا دروازہ کھلوایا ہے، تو میرا بند کرنا چاہتا ہے. سن رہے ہو؟ تم مالداروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جاؤ، تم بادشاہوں کے آگے اپنی ضرورتیں لے جانے والے نہ بن جاؤ. تم غیب کا در کھٹکھٹا 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 پڑ جاؤ اس کے در پر، کھلے گا ضرور. وہ بند ہی نہیں تو کھلے گا کیا؟ وہ تو ویسے ہی کھلا ہوا ہے. دے دیا. ایک جوڑے میں جوہانسبرگ پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو ایک آدمی 6 جوڑے سلے سلائے ہدیہ لا کر مولانا کی خدمت میں پیش کیے کہ حضرت آپ کے لیے سلوا کے رکھیں. تو تمہارے جانے کا سال کا موضوع صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں بیان کرنا آ جائے، یہ تو تم 3 دن میں سیکھ جاؤ گے. تمہارا یقین اللہ پہ چلا جائے، یقین اللہ پہ چلا جائے. نماز کے اندر ابتدائی درجہ ہے کہ تمہیں تکبیر اولا،
اور صف اول کا شوق لگ جائے، اس کے ٹوٹنے پر تمہیں دکھ اور درد ہو۔ اور اعلیٰ درجہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکر، کہ نماز پڑھو تو اللہ کے سوا کوئی یاد نہ آئے۔ علم کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ تمہیں حدود شریعت معلوم ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے۔ انا اعلم بربی منکم اتخوفوننی بربی انا اعلم بربی منکم۔ زبیر نے کہا تھا حضرت ابو بکر سے، کس کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہو اپنے بعد؟ عمر کو، جتنا سخت ہے، شدید ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو ابو بکر نے فرمایا اتخوفوننی بربی انا اعلم بربی منکم، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو یہ فقہ کی کیل کال کا نام علم نہیں ہے، اللہ کی پہچان کا نام علم ہے۔ سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ کہ علم کی انتہا کیا ہے کہ تم اللہ کو پہچانو۔ اللہ کہو تو تمہاری رگ نشے میں ڈوب جائے۔ اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتا حبا لذکر کی فلیلمن اللوم۔ ذکر کی ابتدا یہ ہے کہ تم اذکار مسنونہ کے پابند بنو، صبح و شام کی دعاؤں کے پابند بنو، ذکر و تلاوت کے پابند بنو۔ مشائخ والے اذکار میں ولایت کا نور ہے، اور نبوت والے اذکار میں نبوت کا نور ہے۔ تم سوچو تو صحیح، مشائخ کا ذکر اہتمام سے کرے اور صبح و شام کی دعائیں اور اذکار مسنونہ کا اہتمام نہ کرے تو وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ تسبیحات کو بیٹھ کے کرنا، 3 تسبیحات سارا سال بیٹھ کے کرو، تلاوت بیٹھ کے کرو، دعائیں بیٹھ کے مانگو، صبح شام کی دعائیں مانگنا سیکھو، پڑھنا نہ سیکھو، مانگنا سیکھو۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، تم کچھ کہے بغیر اللہ کی یاد میں ہو، اسی کی یاد میں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ کہ ذکر سے تمہیں اللہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یاد کہتے ہیں۔ یاد اس کو نہیں کہتے کہ تم زبان سے کچھ کہنا شروع کرو، یاد دل کا فعل ہے۔ دل، ایک آدمی اداس بیٹھا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ مولوی یوسف نام تھا اس کا، امریکہ سے آیا تھا، تو چہرہ ایسے اداس بیٹھا۔ میں تشکیل میں تھا، میں نے کہا مولوی یوسف کیا ہوا؟ کہ بیوی یاد آ رہی ہے۔ تو وہ بیوی تو نہیں کر رہا تھا نا، بیگم 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 بیگم، یہ تو نہیں کر رہا تھا۔ ایک کیفیت تھی، ایک کیفیت، اس کیفیت کا نام یاد ہے۔ اس یاد کو عربی میں ذکر کہتے ہیں۔ تم اتنا ذکر میں لگو کہ اللہ تمہارے دل و دماغ میں رچ بس جائے اور اس کی یاد سے تم پھرتے رہو۔ چوتھے نمبر کی ابتدا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ چوتھا نمبر ہے کہ ابتدا یہ ہے، ابتدا کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کا اعلیٰ درجہ ہے تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اخلاص کا ابتدائی درجہ ہے کہ ریا آئے تو استغفار کرو، ریا آئے تو استغفار کرو، اور اعلیٰ درجہ ہے وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور تبلیغ کا یہ ابتدائی درجہ ہے کہ اس کے ظاہری اعمال کی پابندی کرنا، چلہ ہے، گشت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، خدمت ہے، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ دین کے مٹنے کا درد نصیب ہو کر اسی میں فنا ہونے کو جی چاہے۔ عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا، اس میں مر مٹنا ہی حیات اور بقا ہے۔ تو دعوت کے اعمال تزکیہ کے اعمال بھی ہیں۔ اجتماعی عمل کو
شیخ کامل کے قائم، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا بڑی تفصیل سے یہ مضمون کہ اجتماعی عمل کو شیخ کامل تصور کرو کہ تم ایک شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے ہو اور اس کی صحبت پوری طرح تم پر اثر انداز ہو رہی۔ تو تمہارا اجتماعی عمل میں بیٹھنے کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، چونکہ باتیں سیدھی سادی ہیں، 100 دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ سنی ہیں، سننے کے بعد طبیعت میں ملل ہے تو تم سنو، دھیان سے سنو گے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، دھیان سے سنو گے اللہ تمہیں نفع دے گا، اللہ کی قسم چاہے 1000 دفعہ بھی سنو گے۔ قرآن روزانہ نہیں پڑھتے ہو، ہر دفعہ پڑھنے کا مزہ نہیں ہوتا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ 136 دفعہ یہ ہو رہا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ اب مکمل ہو رہا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ سورہ نازعات میں الف لام سے بقرہ سے لے کر اب یہ 136 دفعہ اب نام آ رہا ہے۔ جب اتنے تکرار کے بعد بات آئے تو ہم کہتے ہیں کما مرہ، آپ کے علمی انداز کیا ہے؟ کما مرہ، کما سبقہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس کے لیے فلاں صفحہ دیکھیے، اس کے لیے فلاں باب دیکھیے، یہی ہے نا؟ اور ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور جب اللہ نے 136ویں دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ۔ یہ 136ویں دفعہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں موسیٰ کی کہانی کی کچھ خبر ہے؟ حل اتاکا وہاں بولا جاتا ہے جہاں متکلم کو یقین ہو کہ مخاطب کو میری بات کا علم نہیں ہے، تو وہاں حل اتاکا بولا جاتا ہے، حل اتاکا بولا جاتا ہے۔ مجھے رمزی صاحب تمہارے کہنے لگے یہ تو نے کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں پڑھا۔ کہا تو یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارے اردو کا محاورہ ہے کہ تمہیں خبر ملی، تمہیں پتہ چلا، آپ کو پتہ چلا، تو یہ ہمیشہ وہاں متکلم بولتا ہے جہاں مخاطب کے بارے میں یقین ہو کہ اس کو نہیں پتہ۔ میری گاڑی گھر میں داخل ہوئی، میرا چھوٹا بچہ علی کھیل رہا تھا، 4 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ میں گاڑی سے نکلتے ہی مجھے کہتا بابا آپ کو پتہ چلا عبداللہ فوت ہو گیا، میرے بھانجے کا بیٹا تھا، بیمار تھا، آپ کو پتہ چلا؟ میں نے کہا یہ حل اتاکا ہے، تو کہنے لگا میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، ورنہ قاعدہ یہی ہے، حل اتاکا وہاں بولا جاتا ہے جہاں یہ یقین ہو کہ متکلم یہ جانتا ہے کہ مخاطب کو معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تو اردو محاورے سے اس کو معلوم کیا ہے، ورنہ میں نے تو بلاغت پڑھی کوئی نہیں۔ جیسے وہ کسائی نے کہا تھا کہ نحو آتی ہو تو فقہ کی بھی ضرورت کوئی نہیں، تو امام محمد کہنے لگے کیسے؟ کہا کافی ہو جاتا۔ کہا اچھا مجھے مسئلہ بتاؤ، سجدہ سہو میں سہو ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تو کسائی نے کہا سہو کا سہو کوئی نہیں ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہ لیس للتصغیر مصغر، تصغیر کا مصغر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لے بھائی، میں کہا میں تو اپنی زبان سے عربی کے قاعدے کبھی کبھی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، بھائی حسنین والو تمہیں موسیٰ کی کہانی معلوم ہے؟ 136 واری تا 10 بیٹھا ہیں، پھر آکھے جاندہ تمہیں معلوم ہے؟ یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ یہ تمہارے جیسے مولویوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ جتنی دفعہ بھی اللہ کی بات سنو ایسے سنو جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہو۔ تم پہلے سے کان بند کر کے بیٹھتے ہو، کل بھی یوں ہی سنے آئی، پتہ ہے تمہارے کان پہلے سے بند ہوتے ہیں اور تم سونے کی نیت کر کے بیٹھتے ہو۔ ہمارا شب جمعہ میں بیان ہوتا تھا، ہم بیان سنتے تھے، تو طالب علم بیان سنتے تھے، تو میں آ کے بیٹھا، میرے ساتھ مولوی ثناء اللہ میرا ساتھی ابھی میرے ساتھ ہی ہے، یہ آ کے بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی یوں کیا اور اپنا سو گیا، یوں ایسے کر کے نا گھٹنے اٹھا کے سو گیا۔ تو جب کوئی بیان میں سو جائے نا تو قریب بیٹھے کہتے ہیں، یوں کرتے ہیں بھائی بھائی، اچھا یہ بے نیاز اپنا خراٹے لے رہا تھا، وہ بڑا بھائی بھائی کرتا رہا۔ میں نے کہا بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ سونے کے لیے بیٹھا ہے، سننے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم صرف سننا والے عمل کو نہ دیکھو، تم ادھر جاؤ کہ تم شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے ہو،
ایک شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے ہو تو پھر تمہیں ملل نہیں ہوگا، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ میں نے اسلام آباد کے اجتماع میں اس چیز کو دیکھا، میں 2.25 گھنٹے میری زندگی گزر گئی، میں ظہر کے بعد آرام کرتا ہوں، لیکن میں اس دن ظہر کے بعد بیان میں بیٹھا 2.25 گھنٹے مسلسل، بیان میں کوئی کشش نہیں ذرہ برابر، اور میں ہلا نہیں کہ میرا یہ تصور بن گیا تھا کہ 1,00,000 اہل ایمان ہیں، یہ بہت بڑے شیخ کامل کے قائم مقام ہیں، میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ مجھے جب تشکیل شروع ہوئی تب میں وہاں سے اٹھا، یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہوا ہے۔ تو مہربانی کرو، اجتماعی اعمال سارے سال کی بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ اخیر میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے، پھر آدمی یہ اس لیے اکتاہٹ ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تم کرنا چھوڑ دیتے ہو، یہ کرتے رہو گے تو تمہیں سال کے آخر میں 1 سال اور لگانے کو جی چاہے گا۔ کہ تزکیہ بہت لمبا باب ہے، مکارم اخلاق، حسن سلوک، زبان بند رکھنا، کبھی امیر سخت ملے گا، کبھی ساتھی سخت ملیں گے، کبھی تنقید بے جا ہوگی، کبھی بے اکرامی کی کڑواہٹیں کسیلی کڑوی تمہیں سننی سہنی پڑیں گی۔ بولنا نہیں، اللہ کے واسطے میری نصیحت یاد رکھنا، بولنا نہیں، چپ رہنا۔ سارے سال میں چلے میں غیبت مت کرو، غیبت مت سنو، اخبار مت پڑھو، موبائل مت استعمال کرو، دل کا نور نہ چمکے نہ کھلے تو پھر کہنا کہ جی یہ کیا آپ نے کہا تو تھا، ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب تم توڑتے ہو ترتیب کو تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے۔ بیان کے متمنی نہ بنو، تمہاری نسبت میری طرف ہے، بہت سے لوگ تمہیں اس لیے بھی رگڑا دینے کی کوشش کریں گے مولوی طارق جمیل کے شاگرد۔ پیچھے رہو، خدمت میں آگے رہو، بیان میں پیچھے رہو، طے ہو جائے اللہ پہ توکل کر کے بولو، بیان کرو، لیکن آگے بڑھ کے اپنے نام دینے کی کوشش نہ کرو۔ جہاں نمایاں آدمی ہوتا ہو وہاں پیچھے ہٹ جاؤ، نمایاں ہونے کی جگہوں میں پیچھے ہٹ جاؤ، اور گمنام جگہوں میں آگے بڑھ جاؤ، تو اللہ تمہیں خود استعمال کر لے گا۔ سارا جہان روکنا چاہے نہیں روک سکے گا۔ بیان کے شوقین نہ بنو، طے ہو جائے اللہ کا نام لے کر بات کرو، 6 نمبر پورے بیان کیا کرو اگر گنجائش ہو، 6 نمبر دائیں بائیں نہ پھرا کرو، 6 نمبر کی دعوت دو کہ تاکہ یہ تمہارے اندر اتریں۔ خدمت میں آگے رہو، جو زیادہ تم سے تمہاری کرے برائی زیادہ اس کی تعریف کرو، زیادہ اس کے قریب۔ اور سال میں بھی اپنے لباس کو صحیح رکھو، صاف ستھرا رکھو، سفر کی وجہ سے میلے کچیلے نہ بنو، صاف ستھرے رہو۔ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ کا لفظی ترجمہ بھی مطلوب ہے، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ کا ظاہر بھی مطلوب ہے، حقیقت بھی مطلوب ہے اور اس کا ظاہر بھی مطلوب ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تشکیل کرانے پہ اصرار مت کرو، نہیں میں نے اسی کے ساتھ جانا ہے۔ پچھلے سارے تمہارے ساتھی نے اس مثال کو قائم کیا ہے، جدھر بھیجا چلے گئے، جدھر جوڑا چلے گئے، سوائے بیماری اور عذر کے۔ ہاں تمہارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ تم اتنا لمبا سفر کر سکو، تو یہ معذوری تو رائمنڈ میں بھی قابل قبول ہے۔ تم بیمار ہو گئے ہو تو تم کوئی عذر پیش کر سکتے ہو، اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ جانا ہے، اس کے ساتھ نہیں جانا ہے، یہ مت کرو۔ اور دعا مانگنے کا اہتمام کرو اور صلاۃ حاجت کا اہتمام کرو۔ دعاؤں سے ناممکن ممکن ہو جاتا۔ اللہ سے مانگو یا اللہ اپنا عشق دے، اپنی محبت دے، اپنا تعلق دے، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا۔ رائمنڈ کے اکابرین عبدالعاطف صاحب کا بیان تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ اتنی بڑی نسبت والا انسان ہے کہ میں نے ایسا انسان دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ تم کوشش کرو ان کے بیان میں وہاں بیٹھو کہ تمہاری نظریں اور ان کی نظریں آپس میں ایسے مل جائیں۔ وہاں بیٹھنے کی کوشش کرو ان کے بیان میں کہ وہ اگر وہ دیکھیں تو وہ تمہیں دیکھ سکے کہ ہاں یہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جتنا تم بیٹھو تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم سمجھو میں سمجھو کہ وہ ہیں ہی بہت بڑے شیخ، میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ان کے قلوب پر جو اللہ کی طرف سے فیضان ہو رہا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو میرے رب کی قسم، تم اگرچہ ایک لفظ نہ سمجھو گے، لیکن تم جب مجلس سے اٹھو گے تو تمہارا سینہ نور سے روشن ہوگا۔ پیچھے مت بیٹھو،
ہر عمل میں ممبر کے اتنا قریب بیٹھو کہ ممبر والا تمہیں دیکھ سکے، تو اس کی نورانیت تم خود محسوس کرو گے۔ تھک گئے ہو، نہیں بیٹھ سکتے ہو، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاؤ، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ، اٹھو نہیں، تم جوان ہو، تم یہ چیز برداشت کر دو۔ میرے جیسا آدمی عذر ہے، اب ہم اس عمر میں نہیں ہیں کہ اب ہم بیٹھے بیٹھے سو جائیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن تمہارے لیے عذر قابل قبول نہیں سوائے بیماری کے۔ بیمار ہو تو ٹھیک ہے لیٹ جاؤ، بیمار نہیں، خالی تھکے ہو، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاؤ۔ میں تعلیم سے اٹھ گیا اور جا کے پیچھے سو گیا۔ یہ جتنے تم بیٹھے ہو اس سے بھی تھوڑا مجمع، جب میں سال لگا رہا تھا 1980، مشتاق صاحب تعلیم کروا رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، اب وہ مجھے تو جانتے تھے۔ نماز کے بعد ملاقات ہوئی، منہ کہاں اٹھ کے چلا گیا تھا؟ میں نے کہا جی تھک گیا تھا، نیند آ گئی تھی تو میں پیچھے جا کے سو گیا تھا۔ کہا ہائے ہائے، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتا تاکہ جو اللہ کی رحمت آ رہی تھی اس سے محروم تو نہ ہوتا، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتا۔ میں کتنا بتاؤں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہیں شکوے، کیا کیا بتائیں، میں کتنا لمبا کروں، میں بھی تھک جاتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ضرور ہوں کہ اللہ تمہارے سینے اس کام کے لیے کھول دے۔ ایک دوسرے کی بھی عزت کرو، احترام کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھو، سفر میں بھی صاف ستھرے رہو، جو کھانے کو مل جائے چپ کر کے کھا لو، جتنی دفعہ خدمت پہ لگایا جائے لگ جاؤ، برتن اٹھانے پڑیں اٹھاؤ، سفید ریشوں کا احترام کرو، پرانوں کا احترام کرو، پرانوں کی مٹھیاں بھرو، دباؤ، تیل لگاؤ، جس مرکز میں جاؤ وہاں خادم بن جاؤ۔ اور مولانا الیاس صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں سنی نہ بولی جاتی، میں کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کو تلاش کرو، آل رسول کو تلاش کر کے انہیں تبلیغ میں لگاؤ، کہ ان سے بہتر نہ کوئی خون ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ ان سے اعلیٰ کوئی تبلیغ کا اہل ہے۔ جیسے مچھلی پانی میں تیر سکتی ہے ایسے تم تیر سکتے ہو، کیوں؟ تو اہل البیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایسے بنا دیا جیسے مچھلی کے لیے پانی بنا دیا، اور جیسے عقاب کے لیے فضا بنا دیا۔ یہ سب سے اہل ہیں اس کام کے، اور سب سے زیادہ استعداد سے بھرپور ہیں اس دعوت کے کام کے لیے۔ کہیں ایسے مل جائیں، چاہے وہ تمہیں فرضی، بہت سے تو فرضی ہیں لیکن بہت سے اصل ہیں، سچے ہیں، ان کا احترام کرنا سیکھو، اللہ کے رسول کی محبت تمہیں نصیب ہوگی، اللہ کے رسول کی شفقتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ میں ایک دفعہ گشت کر رہا تھا تو ایک دروازے پر لکھا ہوا تھا سید احمد حسین، میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں، میں نے دستک دے دی، کراچی کی بات ہے، سال لگا رہا تھا، تو ایک نکلے سفید بال 55-60 کے درمیان عمر، کہا جی فرمائیے، کہا جی کچھ نہیں، صرف آپ کے نام کے ساتھ سید دیکھا تھا، آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس کو جگہ نہ مل رہی ہو مجھے بٹھانے کے لیے۔ کہا جی کیوں؟ کہا جی میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آل رسول کو تبلیغ میں لگاؤ، ان سے بہتر کوئی ہے نہیں اس کام کا کرنے والا۔ جو ان کے چہرے پر اس وقت فدائیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جہاں کہیں ایسے ملیں بڑے چھوٹے نوجوان، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تبلیغ میں کھینچو، یہ بڑے عالی نسب ہیں، بڑا عالی حسب ہیں، اور اہل بیت کے مناقب بھی بیان کرو۔ یہ ہمارے علماء کا سنگین جرم ہے جو انہوں نے اہل البیت کے فضائل کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ میں اللہ کے فضل سے آل رسول میرا ایمان ہے، ان سے محبت میرا ایمان کا حصہ ہے، ان کے مناقب میرے بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں سیاست کی وجہ سے نہیں کرتا کہ میں شیعوں کو قریب، لعنت ہے مجھ پر اگر میں اس لیے اہل بیت کو بیان کروں کہ میں شیعوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں، لعنت ہے اس پر اور اس نیت پر۔ کوئی تبلیغ سیاست کا نہ ہو، تبلیغ ایمان کی محنت، اہل البیت کے مناقب بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے۔ حسن حسین کو بیان کرنا میرے نبی کو ٹھنڈک پہنچانے والا کام۔ تم
یوسف کی تعریف کرو گے مجھے خوشی ہوگی. یہ استادوں نے ایک دفعہ یوسف کی تعریف کی، کئی دن میں خوشی محسوس کرتا رہا. تو میں حسنین کی تعریف کروں گا تو میرا رسول خوش نہیں ہوگا، میرا اللہ خوش نہیں ہوگا. الٹا احمق نادان مجھے خط لکھتے ہیں کہ تم شیعوں کو تقویت پہنچا رہے ہو. تف ہے ان کی عقل پر، خود گندگی میں گرے ہیں، ہمیں بھی گندگی میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. ان کے مناقب پڑھو، انہیں بیان کرو. امام شافعی نے فرمایا لو کان الرفض حب آل محمد فلیشہدہ الشقلان انی رافض. ہم حقدار ہیں اہل البیت کے زیادہ. ہم تو یہ تمہیں کوئی باتیں نہیں کہے گا، میں کہتا ہوں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس خاندان کو احترام دینا، عزت دینا، تکریم. ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، 9ویں پشت تک تو ہمارا وراثتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 9ویں پشت تک مراد، کوئی مراد تھا جس کے ہم اولاد ہیں، اور مراد کوئی بڑا آدمی ضرور ہوگا، چونکہ انگریز کے کاغذات میں جو وراثتی زمینوں کے چلتے ہیں اس میں اس کا نام آتا ہے. پھر مراد کہ آگے پتہ نہیں کون ہے، آگے پتہ نہیں، مجھے وہ تو نہیں ہے. مجھے اپنے نبی کا نسب یاد ہے، اپنا نسب مجھے یاد نہیں ہے. 5-6 یاد ہیں، آگے یاد کوئی نہیں ہے. ریمنڈ میں رہنے سے گھبراؤ نہیں، اکتاؤ نہیں. بغیر پوچھے لاہور جا رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی علماء کو دیکھا لاہور پھر رہے، کیسے آئے تھے؟ کہ بس کام آیا تھا. کسی سے پوچھا نہیں، کہیں نہیں پوچھا ہے. لاہور بھی جانا تمہارے لیے خیانت ہے. تو میں سوچ کے آیا تھا تم سے صرف آدھا گھنٹہ بات کروں گا، پھر وہ 1.5 گھنٹہ ہو گئی. بہرحال اگر عمل کرنا چاہو گے تو میں نے اتنا کچھ تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چمکائے گا. جہاں جاؤ جماعت نقد نکالو. راتوں جماعتیں بیان سے نہیں نکلتی ہیں، گشتوں سے نکلتی. میرے ساتھ احترام تھا اور تلمبے کا لڑکا مامون تھا. ہم گیسائی وال پاک پتن، ہم نے 70 آدمی چلے 3 چلے کا وصول کیا. جہاں یہ وہ 2 شہر ہیں جہاں سے ایک آدمی نہیں وصول ہوتا، ایک آدمی. اور ہم نے وہاں سے 70 آدمی چلے 3 چلے کے وصول کیے اور کوئی 5 علماء سال کے وصول کیے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ مامون اور احترام ساری رات گشت کرتے کرتے بعض اوقات فجر کی نماز میں مسجد میں واپس آتے تھے. یہ بیان کوئی ایسی جادو کو پڑیا نہیں تم کرو گے 20 منٹ کا بیان ہو رہے گا کھڑا ہو جائے گا. گشتیں کرو، تھکو، دن میں کچھ آرام کر لو، تھکو. وہ کراچی میں ہماری ایک جماعت تھی تو ایک نے آ کر کہا جی تمہاری جماعت حسنین کی سارا دن سوتے رہتے ہیں. میں گیا، وہ تو 12 بجے تک سوئے پڑے تھے. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا میں نے تو اتنی ترغیبیں دی اور سوئے پڑے ہیں. وہ مجھے ملنے آ گئے. تو اللہ کا شکر ہے میں ایسے براہ راست تو نہیں کہا تم یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا بیٹے کارگزاری تو سناؤ کیا کرتے ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم ساری رات گشت کرتے ہیں، فجر کی نماز تک گشت کرتے ہیں، پھر فجر پڑھ کے اشراق پڑھ کے ہم آرام کرتے ہیں. تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ شکر ہے. وہ کسی نے دیکھا ہوگا سوئے پڑے ہیں تو اس نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ ساری رات انہوں نے گشت کیا ہے. تو وصولیاں ہوتی ہیں گشتوں سے. ٹھنڈے علاقوں کی تمنا نہ کرنا، ہیرا پھیری نہ کرنا کہ ہمیں مری بھیج دو، میں ایبٹ آباد بھیج دو. جدھر بھیجیں اگلے چلے جانا. ہر دفعہ لڑکے کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں. ایک سکھ نا گاڑی پہ سوار ہوا، گاڑی پہ تو کہنے لگا سامنے والے سے کہنے لگا میں آج ریلوے نے بڑا دھوکہ دیتا ہے. انہوں نے کہا سردار جی بغیر ٹکٹ چڑھے ہو؟ کہا نہیں میں واپسی دا ٹکٹ بھی لے لیا تو میں آونا کوئی نہیں واپس. تو تم وہ سکھ سردار نہ بنو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے پھرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا سفر قبول فرمائے.
یہ جو چلے والے ہیں ان کے تو راستے میں انشاءاللہ تشکیل ہوگی، اور جو سال والے ہیں اچھا 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 اچھا، یعنی یہیں سے ان کو روانہ نہیں کریں گے؟ تشکیل بھی وہی دیں گے۔ اچھا اچھا، آج جمعرات ہے؟ جی ہاں 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 بچوں، آج جمعرات ہے، تو آج آپ سب جو چلے والے ہیں آپ سارے بچے انشاءاللہ شب جمعہ میں جائیں گے، شہر والے گھر نہ جائیں، قریب والے گھر نہ جائیں، سارے شب جمعہ میں وہاں تشریف لے جائیں، سارے بیان میں شرکت فرمائیں، پھر ہمارے آپ کے اساتذہ مل لیں گے مرکز کے حضرات سے، وہ آپ کو رخ دے دیں گے۔ پھر کس تاریخ کو رائمنڈ کا؟ 10 تاریخ کی مغرب کے بعد 10 تاریخ کی مغرب، اور وہیں پہ حاضری ہوگی جہاں پچھلے سال 10 تاریخ کو انشاءاللہ 10 جولائی کو مغرب کی نماز کے بعد جہاں پچھلے سال آپ کو جمع کر کے حاضری ہوئی تھی وہیں انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی۔ یہ حاضری لینا دینا یہ ایک انتظامی چیز ہے، کوئی ہمیں آپ پر بات اعتمادی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ کی اکثریت محنت کرنے والے بچے ہیں، جان مارنے والے بچے ہیں، شکر ہے اللہ کا، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی انسان کے ساتھ نفس و شیطان ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری جماعت پہلے چلے گی ہم تشکیل کرا کے جا رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو آپ سب، آج آپ سارے شب جمعہ میں رات گزاریں گے اور صبح آپ کی تشکیلیں ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز پھر 10 تاریخ کو دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی رائمنڈ میں مغرب کے بعد، جہاں پچھلے سال والی جگہ یاد ہے آپ کو؟ اچھا جی، جو نئے لڑکوں کو نہیں پتہ، پرانے لڑکوں سے ہاں ٹھیک، کچھ لڑکے غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، گھروں کو گئے ہوئے ہیں، یہ لڑکے ان کو پیغام دے رہے کہ شب جمعہ پہ پہنچ جائیں۔ کتنے لڑکے ہیں؟ اس میں کچھ عذر والے بھی ہیں، لیکن تعداد ابھی حاضر نہیں ہے، ٹھیک، بات بھی کر لیں گے۔ ہاں ٹھیک، یا شب جمعہ پہ پہنچ جائیں۔ تو یہ جو سال والے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ مغرب کے وقت روانہ ہوں گے، مغرب کی نماز پڑھ کے بس مغرب سے پہلے آ جائے گی، تو اس کے بعد مغرب تو لیٹ ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ